بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ دنیا میں جس جگہ موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو پہلے دن سے قدم با قدم، شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، اور وہ لوگ کہ جو راہ عملیات میں میرے ساتھ اپنا روحانی اور مبارک سفر کر رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو پریشان حال ہیں، اپنے پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کسی نہ کسی امراض میں، جسمانی ہو یا روحانی ہو، اس میں گھرے ہوئے ہوں، اور ان کو ان کے مسائل کا حل نہ مل رہا ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اور ہمارے بزرگوں کے اور ہمارے تجربات کے سائے میں ان کو ان کے مسائل کا حل ملے۔ میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعالیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر راہ عملیات سیزن 2 کے کلاس 5 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارے یہ کامیابی کا سفر ماہ رجب المرجب سے گزرتا ہوا اب ماہ شعبان میں داخل ہونے والا ہے۔ بس کچھ ہی دن رہتے ہیں کہ جب ہم ماہ شعبان میں داخل ہو جائیں گے، اور ماہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شعبان ان مہینوں میں سے ہے کہ جن مہینوں میں چاند کو دیکھنا واجب ہے، یعنی کہ اگر ہم شعبان کی خبر سنیں اور شعبان کا چاند طلوع ہو تو یہ واجب ہے ہم پر کہ ہم شعبان کا چاند دیکھیں، اور جو شخص شعبان کا چاند دیکھتا ہے اور پہلی اس پہ نظر پڑتی ہے، اور جب وہ پہلی نظر اس پہ پڑے تو وہ درود و سلام پڑھے، اور درود و سلام پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے ماں باپ اور اپنے حق میں دعا کرے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کا چاند دیکھ کر دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ شعبان کی یہ برکت ہے کہ شعبان کے مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی کہ رحمت للعالمین کا مہینہ ہے۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم شعبان کا چاند دیکھو، رمضان کا چاند دیکھو، تو جو شخص شعبان کا چاند دیکھ کر سورہ فتح ایک مرتبہ یا پھر 3 مرتبہ، اگر قرآن حافظ ہے تو، اور اگر کوئی قرآن حافظ نہیں ہے وہ 1 مرتبہ سورہ فتح پڑھ لے، اور سورہ فتح پڑھ لے تو وہ پورا سال اس کا امن سے گزرتا ہے، اور پورے سال اس کو فتوحات نصیب ہوتی ہیں، یعنی کہ جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال میں اس کو کامیابی و فتح و کامرانی عطا فرماتا ہے۔ یہ سورہ فتح کی برکت ہے۔ اگر آپ کو سورہ فتح یاد نہ ہو تو آپ دیکھ کر پڑھ لیں، اگر کسی آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پہ آپ کو میسر بھی نہیں، تو پھر آپ سورہ نصر پھر آپ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ اس کو دیکھ کر پڑھ لیں، اور پھر دعا کریں، انشاءاللہ پورا سال آپ کا امن سے گزرے گا۔ یہ ہے شعبان کی تیاریاں، اور جو لوگ شعبان کی تیاریاں چاند دیکھنے سے کرتے ہیں اور اپنے ان اعمال سے کرتے ہیں،
ان طریقہ کار سے کرتے ہیں جو بزرگوں کے رہے ہیں تو یقیناً اس میں برکت ہوتی ہے، یقیناً اس میں عافیت ہوتی ہے، یقیناً اس میں سلامتی ہوتی ہے، یقیناً اس میں بیماروں کے لیے شفا ہوتی ہے، یقیناً اس میں آپ کے لیے بھلائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان عالی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں۔ جیسا آپ نے دیکھا ہے نا کہ کسی بھی اس میں شاخیں جو پھوٹتی ہیں کسی بھی پودے میں، کسی بھی اس میں، جو وہ شاخیں کتنی تیزی سے پھوٹتی ہیں اور یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو شعبان کے بڑے فضائل ہیں، شعبان کی بڑی برکتیں ہیں، تو شعبان کی تیاریاں ہمیں کرنی چاہیے، لازمی کرنی چاہیے، اور شعبان کی تیاریاں ہمیں چاند دیکھنے سے ہی ہمیں سٹارٹ کر لینی چاہیے۔ تو یہ تھی شعبان کا پہلا ہمارا سبق، جب ہم چاند دیکھ کر اپنے اس کا ابتدا کریں گے۔ آج کے اس خاص ٹرانسمیشن میں جو ہمارا راہ عملیات کا چیپٹر چل رہا ہے، جس میں ہمارے نقش، جس میں ہمارے سورہ قریش اور جس میں ہمارے میڈیٹیشن کا سلسلہ رواں دواں ہے، تو یقیناً ابھی کچھ ہی دن بعد، آج یہاں پہ چاند کی 24 تاریخ ہے اور الحمدللہ ہمارے حضرت دادا میاں نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آج فاتحہ بھی دی گئی۔ تو اب ہم 27ویں شب میں داخل ہوں گے۔ تو 27ویں شب، 27، 28 اور 29، یہ 3 تاریخیں بھی ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ یوں تو ماہ رجب المرجب پورا ہمارے لیے بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا اور بڑا عظمت والا مہینہ ہے، لیکن بالخصوص کہ کہتے ہیں کہ تاریخوں میں بھی جو تاریخیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاتی ہیں، کہ جیسے ماہ رجب المرجب میں 13، 14، 15 یہ سبقت لے گئی تمام تاریخوں سے، لیکن اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو کون سی تاریخ ہے جو سبقت لے کے گئی ہے، تو وہ ہے 27، 28 اور 29۔ یہ 27، 28 اور 29 یہ وہ تاریخیں ہیں جو ماہ رجب المرجب کے اختتام اور یہاں سے آغاز ماہ شعبان کا ہے، اور جہاں پہ اختتام ہو سفر کا، اور جب وہاں سے ہی سفر کا آغاز ہو، یعنی کہ انسان ایک زینہ اوپر چڑھتا ہے، تو وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں انسان کے قدم، کہ جب وہ آگے کی جانب بڑھتا ہے، کہ جب وہ اوپر کی جانب بڑھتا ہے۔ تو یہ تاریخیں جو 27، 28 اور 29 تاریخیں آئیں گی، کہ جس میں شب معراج کی بھی رات ہمیں نصیب ہوگی، 27ویں تاریخ، 27ویں شب، تو اس میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اس میں بڑا کمال کا اثر رکھتی ہیں، اور جو لوگ اس 3 تاریخوں میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ 2 آیتیں ہیں سورہ توبہ کی، اور یقیناً ہمارے شاگردوں کو یہ آیتیں یاد ہیں، ہمارے مریدین کو یہ آیتیں یاد ہیں، اور اس کو اپنے معمول میں رکھتے بھی ہیں، اور بڑی کمال اور بڑے فضیلت والی یہ آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اس اگر شب معراج کی رات میں 92 مرتبہ پڑھ لیا جائے 3 دن، تو اس کی برکتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، سورہ توبہ کی روحانیت ملنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا فائدہ بالخصوص یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، اور محبت بڑھ جاتی ہے، اور اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ یہ محبت ہمیں شعبان میں داخل کر دیتی ہے، اور وہ شعبان کا مہینہ جو رحمت للعالمین کا مہینہ ہے، تو پھر وہ محبت ہماری بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر محبت کم نہیں ہوتی۔ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ہمارے ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، تو یقیناً ہمیں سورہ توبہ کی آخری 2 آیت کا عمل کرنا چاہیے۔ یہ میں کم سے کم تعداد بتا رہا ہوں، ورنہ عمل میں تو یہ 1100 بار بھی پڑھی جاتی ہے، عمل میں تو یہ 3125 بار بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن ہم اس 3 دن کے اندر 92 کریں گے، اس لیے کہ ہمارے چلنے والے لوگ مختلف اعمال کر رہے ہیں، کہ کسی کو 2 گھنٹے لگتے ہیں، کسی کو 3 گھنٹے لگتے ہیں، کسی کو 4 گھنٹے لگتے ہیں۔
اگر میں اس کا عمل پوری تعداد میں بتاؤں تو شاید وہ نہ کر پائیں، لیکن 92 کی تعداد ایسی ہے کہ یہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ 92 اور 92 محمد کے عدد بنتے ہیں، اور جو لوگ محمد کے عدد کے مطابق سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتے ہیں ان کو کمال کا روحانیت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو 27ویں تاریخ، 28ویں تاریخ اور 29واں تاریخ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 92 مرتبہ پڑھیں، اس نیت سے کہ جو آپ چاہتے ہیں۔ میری طرف سے آپ لوگوں کو اجازت ہے، 27ویں، 28ویں اور 29ویں تاریخ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 92 مرتبہ پڑھیں۔ ہر جو آپ کے دل میں خاص نیت ہے اور خالص اور سچی نیت ہے، لگن ہے، آپ اس مقصد کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو رجب المرجب اب ہم سے رخصت ہو گیا ہے، رخصت ہوتے بہت قریب ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے اور رجب ہمیں نصیب فرمائے، سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، عزت کے ساتھ تمام لوگوں کو عطا فرمائے، بالخصوص میرے والدین کو، میرے بہن بھائیوں کو، میرے بچوں کو اور میرے مریدوں کو، میرے شاگردوں کو، تمام کو اللہ رب العزت ماہ رجب المرجب، شعبان، رمضان کی برکت عطا فرمائے۔ آج کے دن ٹرانسمیشن میں جب ہمارا یہ سبق چل رہا ہے رجب المرجب کا، تو میں شعبان کے لیے آپ کے لیے خاص نقش آپ کو تعلیم کروں گا، کہ جس کو کہتے ہیں کہ نقش فاتح القلوب، یعنی کہ دلوں کو فتح کرنے والا نقش۔ یعنی کہ ہم پڑھ کے تھک گئے ہوں، ہم کسی کے دل میں گھر کرنا چاہتے ہوں، ہم چاہتے ہوں کہ کسی کے دل میں ہمارا گھر ہو، یا کسی کے دل میں ہماری محبت ہو، یا ہمارا دل کسی کی طرف جھکے یا کسی کا دل ہماری طرف جھکے، اس کے لیے یہ نقش ہے۔ اسی لیے اس نقش کو فاتح القلوب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دلوں کو فتح کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، جن کے دل پتھر کے ہو چکے ہیں، جن کے دل سخت ہو گئے ہوں، کہ جن کے دلوں میں نفرت بھر گئی ہو، ان نفرت بھرے دلوں میں اس نفرت کو محبت میں بدل دینے والا نقش، کہ جسے فاتح القلوب کہا جاتا ہے۔ آج میں وہ نقش آپ کو تعلیم کروں گا، کہ وہ نقش کہ جس کی زمین، جس کی بنیاد ہی سورہ قریش ہے، اور جو دلوں کو بدل دیتا ہے، جو دلوں کو پھیر دیتا ہے، جو گمراہ ہیں ان کو ہدایت پہ لے آتا ہے، کہ ہدایت کا نور، ہدایت کی روشنی اس کے دلوں میں روشن ہو جاتی ہے، وہ چراغ، اس کی لو اس کے قلب میں روشن ہو جاتی ہے، پھر وہ گمراہی سے ہٹ کر ہدایت کی طرف آ جاتا ہے۔ کہ ایسا نقش کہ جس میں فتح آپ کی باطنی بھی ہو، ایسا نقش کہ جس میں فتح آپ کی دنیاوی بھی ہو، کہ جس کی تلاش، کہ جس کی جستجو، میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں تمام لوگوں کے دلوں میں اس کی تڑپ ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اس کے مرشد کی محبت بڑھے، کوئی چاہتا ہے اس کے دل میں اس کے ماں باپ کی محبت بڑھے، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، اولیاء کرام کی محبت ہو، مومنین کی محبت ہو، صادقین کی محبت ہو، صالحین کی محبت ہو، اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کے دلوں میں محبت ہو۔ یعنی کہ گویا یوں ہوا کہ یہ نقش آپ اگر لکھ کر اپنے گلے میں ڈال دیں یا اپنے گھر میں لگا لیں، تو اس گھر میں جتنے رہنے والے لوگ ہوں گے آپس میں ان کے دل ملیں گے، اور وہ دل فتح ہوں گے، یعنی کہ ان کے دلوں میں محبتیں ہوں گی۔ اور یقیناً کہ جو لوگ کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں ان کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے، ان کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کہ کوئی اپنے چچا کے ساتھ، تو کوئی اپنے ماموں کے ساتھ، کوئی تو اپنے پھوپھا کے ساتھ، کوئی تو اپنے خالہ کے ساتھ، کوئی اپنے کسی نہ کسی احباب رشتہ داروں کے ساتھ رہتا ہے، اور کوئی نیا اس گھر میں داخل ہوتا ہے،
اس کو نہیں معلوم کہ اس گھر میں اپنا سفر کا آغاز کس طرح کرے، تو وہ چاہے کہ اس گھر کہ جس گھر میں وہ جائے اور اس گھر والوں کے دلوں میں اس کی محبت ہو، نفرت نام کی بھی نہ ہو، تو اس نقش کو اپنے پاس رکھے، اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، اور اس نقش کی پڑھائی کی ترتیب کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ رکھے، اور وہ پڑھائی جو عام ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دے، جو انسان کے قلوبوں کو بدل دے، جو انسان کے دلوں کو بدل دے، اور وہ دل کہ جو گناہوں کے بوجھ سے بالکل سیاہ ہو گئے ان کو بالکل سفید کر دے، کیونکہ یہی نقش، اسی لیے اس کو نقش فاتح القلوب کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو اسماء مبارکہ ہے، اس کی یہ روحانیت ہے، اس کا یہ کمال ہے، اس کے یہ فضائل میں سے ہے کہ وہ اندھیرے کو اجالے میں کر دے، کہ وہ گمراہی کو ہدایت پہ کر دے، کہ وہ بگڑے ہوئوں کو سنوار دے، جو گرے ہوئے ان کو اٹھا دے، اور چلنے والوں کو گرنے سے بچا لے اور اس کو اپنی عافیت میں رکھ لے۔ یہ ہے نقش فاتح القلوب۔ یہ محبت کے لیے بھی کمال کا نقش ہے، یہ ہر چیز کی فتح کے لیے کمال کا نقش ہے۔ ہم اس کی زکوٰۃ بھی ادا کریں گے ماہ شعبان میں، اور پھر وہ لوگ کہ جو روحانی معالج ہیں، کہ وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ اپنا روحانی سفر کر رہے ہیں، کہ وہ لوگ کہ جو علاج کرتے ہیں، جب وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے، جب وہ کسی کو بھی لکھ کر دیں گے یہ نقش، تو اس کی تاثیر کمال کی تاثیر ہوگی۔ اور بالخصوص جو لوگ شعبان میں اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، جو لوگ شعبان میں اس نقش کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، وہ اس کے عامل ہو جاتے ہیں، اور جب عامل انسان ہو جاتا ہے اس نقش کو ہر کام میں اپنے عقل یعنی اپنی فراست کے مطابق وہ ہر طرح ہر طریقے سے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ کیسا نقش ہوگا نقش فاتح القلوب کہ جو دلوں کو فتح کر دے۔ اب ایک چیز بہت زیادہ جو اس دور حاضر میں ہے وہ ہے حب کے لیے، محبت کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور اس دور حاضر میں اگر 50 پیشنٹ آئیں تو 20 پیشنٹ اس کام کے لیے ہوتے ہیں کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے محبت کے لیے، کوئی بیوی اپنے شوہر کی محبت کے لیے، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کی محبت کے لیے، کوئی اولاد اپنے بہن بھائیوں کی محبت کے لیے، کوئی رشتے کی محبت کے لیے، کوئی نکاح کی نسبت سے محبت کے لیے۔ جس نسبت سے بھی اس نقش کو اپنے پاس رکھتے ہیں، بہترین اور کمال کا اثر رکھتا ہے یہ نقش۔ لیکن اس کی زکوٰۃ ادا کرنا وہ ضروری ہے، اور جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں پھر پورے سال یہ نقش ان کے لیے کارآمد ہوتا ہے، کہ نقش فاتح القلوب جسے کہتے ہیں۔ یہ محبت کے لیے بہت سری و تاثیر ہے، اور محبت کے ساتھ ساتھ کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی بڑا تاثیر والا نقش ہے کہ جو کسی نہ کسی ایسے کاموں میں، ایسے معاملات میں ہیں کہ جس میں ان کو فتح کی ضرورت ہے۔ کہ اب جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ چلنے والے روحانی معالجین ہیں، سلوک پہ چلنے والے ہمارے ساتھ سالک ہیں، ہمارے مریدین ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اور یقیناً یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جس میں قدم بہ قدم ہمارا دشمنوں سے وابستہ ہے، ہمارا دشمنوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اب وہ دشمن چاہے وہ ہمارے ظاہری ہوں، اب وہ دشمن چاہے وہ ہمارے باطنی ہوں، وہ دشمن جو ہمارے شیاطین ہوں، وہ دشمن چاہے ہمارے شریر جنات ہوں، یا پھر وہ دشمن جو انسانوں کی صورت میں ہمارے ساتھ موجود ہوں، کہ جب ہم اس کی زکوٰۃ کو ادا کر لیتے ہیں اور پھر جب کسی مقصد کے لیے نقش لکھ کر کسی کو دیتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ دشمنوں پر فتح کے لیے کمال کا غالب رکھتا ہے یہ نقش، کہ اپنے لکھنے والے، اپنے پڑھنے والے کو غلبہ عطا ہوتا ہے، وہ مغلوب ہوتا ہے، وہ غالب آ جاتا ہے،
اور اپنے دشمنوں کو زہر کر دیتا ہے، بیماروں کے لیے اکسیر ہے، پریشان حال لوگوں کے لیے کمال کا نقش ہے۔ اب وہ نقش کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اور سمجھاتا ہوں۔ بسم اللہ۔ نقش نشفات القلوب۔ یہ آ گیا لی الاف۔ لی الاف قریش۔ دو چار قریش۔ لی الاف قریش، یہ سورہ قریش سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ آ جائے گا یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور یہ 9۔ یہ نقش کہلاتا ہے نقش فاتح القلوب۔ 15 کے نقش کی اس کی زمین ہے، سورہ قریش کے ساتھ ہے، اور اس کی دیواریں سورہ قریش یعنی کہ لی الاف قریش، اور 15 کے نقش کی اس کی چال آ گئی، اور آتشی چال ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طریقے سے میں نے لکھا، پہلے الاف کر کے پوری لائن آ گئی، پہلے 4 الاف آ گئے، پھر یہ قریش کے آ گیا، یہ قاف اور رے و شین، قاف رے و شین، یہ و شین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ لکھیں گے، پھر الرحمن اور رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا، پھر یا اللہ یا رحمان و یا رحیم آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر 1 2 3 4 5 6 7 8 9، جس خانے میں جو ہنسا ہے وہی اس خانے میں ہنسا آئے گا۔ اور اس نقش کی زکوٰۃ کا طریقہ کار یہ ہے کہ 11 نقش روزانہ، 40 دن تک لکھیں، اور یکم شعبان سے لے کر
10 رمضان المبارک تک 40 دن میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یکم شعبان سے شروع کریں گے، اگر شعبان کا مہینہ 30 کا ہوا تو یہ ہمارا مکمل ہو جائے گا 10 رمضان کو، اور اگر شعبان کا مہینہ 29 کا ہوا تو پھر یہ 11 رمضان تک ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ یکم شعبان سے ہم نے شروع کرنا ہے اس نشر کی زکوٰۃ ادا کرنا، اس نشر کی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کرنا ہے، یعنی کہ یکم شعبان سے ہم شروع کریں گے اس نقش کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ 11 نقش یہ ہم نے روز لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور کب تک لکھنا ہے؟ 40 روز تک، اور اس نقش کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے جب ہم یہ نقش لکھ رہے ہوں گے، 11 نقش لکھ رہے ہوں گے، تو ہر نقش پر یا اللہ یا رحمان یا رحیم 111 مرتبہ اس پہ دم کرتے رہیں گے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم 111 مرتبہ ہم نے ایک نقش لکھا، اور پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم 111 مرتبہ پڑھا، اس پہ دم کرا، اس کو رکھ دیا۔ پھر ہم نے دوسرا نقش لکھنا شروع کرا۔ چاہیں تو آپ کاؤنٹر سے پڑھتے رہیں اور لکھتے رہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ پورا لکھ لو گے اس کے بعد پڑھ کے دم کرو گے، نہیں، آپ اگر لکھ رہے ہو، اگر آپ پڑھ رہے ہو، اپنا وقت بچانا چاہتے ہو تو ایسا بھی کر سکتے ہو، یا آپ پورا لکھ کے پھر 111 بار پڑھ کے دم کر کے اس میں رکھ سکتے ہو۔ اس طریقے سے آپ نے 11 نقش روز لکھنا ہے، اور ہر نقش پہ 111 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ کے اس پہ دم کر کے رکھنا ہے۔ اور آپ جس مریض کو بھی یہ نقش دیں گے، آپ اس کے اوپر 11 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ کے دیں گے، اور اس مریض کو بھی یہ تاکید کریں گے کہ تم نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی تسبیح لازمی 111 مرتبہ پڑھنا ہے ڈیلی۔ اب مرتا کیا نہ کرتا کہ جب کوئی پریشان آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنے کو بتائیں، اور یہ نقش اس کو لکھ کے دیں، پھر دیکھیں اس کو کیسا اثر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا سب سے بہترین ٹائم جو ہے نا، وہ ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا، لیکن عموماً لوگوں کو عصر اور مغرب کا ٹائم میسر نہیں آتا، کیونکہ کچھ لوگ آفس میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے کاروباری جگہ پر ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ کسی نہ کسی کام میں دنیاوی اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ عصر مغرب کے درمیان نہیں لکھ سکتے، پھر وہ لوگ اس کو رات کے کسی بھی پہر میں اس کو لکھ سکتے ہیں۔ میری طرف سے اس نقش کی اجازت ہے۔ اس کو نقش فاضل القلوب کہتے ہیں۔ فائدے میں نے فضیلت، اس کے برکتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور نقش میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کا نقش کا زکوٰۃ کا طریقہ کار لکھوا دیا ہے۔ بیاض شاذلیہ میں اس کو اسی طریقے سے تحریر کر لینا، کیونکہ اس میں جو اثر ہے نا، وہ ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا، اور یہ وہ اسم ہے کہ ان اسموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر عصر کی نماز کے بعد ان اسموں کی برکت سے اپنے رب سے کچھ مانگا جائے تو وہ پھر خالی ہاتھ نہیں اٹھتا۔ یہ اتنے سریع و تاثیر اسم ہے یہ، کہ اس میں ذات بھی ہے، اس میں صفات بھی ہے، اس میں جلال بھی ہے، اس میں قہر بھی ہے، اس میں جمال بھی ہے، اور پھر اس میں چاروں عناصر کی ترتیب موجود ہے۔ یعنی کہ اس میں آپ کو یہ وہ نقشے کہ جو چاروں قوتوں سے مل کر بنائے، کہ جس کے اندر جمال حب بھی ہے، کہ جس کے اندر فاتح جلال بھی ہے، کہ جس کے اندر دشمنوں کو قہر دینے کے لیے قہر بھی ہے، کہ اس میں وہ عنصر موجود ہے جس کو عاطشی بھی کہتے ہیں، بادی بھی کہتے ہیں، آبی بھی کہتے ہیں، اور خاکی بھی کہتے ہیں۔ اس کو کمال کا نقش ہے، اور ہر نقش اور ہر حرف اس کا اور ہر عدد اپنی مثال اپنی برکت آپ رکھتا ہے۔ لیکن اس کی ترتیب زکوٰۃ دینے کی یہی ہے کہ آپ ایک نقش لکھیں، 111 بار پڑھ کے اس پہ دم کر کے رکھتے رہیں، 11 نقش لکھ لیں۔ اچھا، اگر 111 مرتبہ پڑھنے میں آپ کو دقت ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو آپ ہر نقش پہ 11 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم بھی لکھ کر اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ اس وقت کہ جب آپ کو ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہو، اور ٹائم بہت زیادہ نہیں لگ رہا تو پھر کمال ہے۔ دیکھیں، ہر شخص آسانی چاہتا ہے نا، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو تھوڑے کم محنت میں زیادہ پھل مل جائے، یہ تو انسان کی فطرت ہے۔
तो इसलिए वो लोग कि जो 111 बार पढ़ना चाहें वो 111 बार पढ़ के नक्श लिख सकते हैं, और जो 111 बार नहीं पढ़ सकते वो सिर्फ 11 मरतबा पढ़ेंगे तो तासीर वही रहेगी, ज़कात वही अदा होगी, फ़ायदा वही मिलेगा, नफ़ा वही मिलेगा, सिर्फ आसानी के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए लोग वो लोग भी हैं कि जो 70 साल बूढ़े हैं, वो लोग भी हैं जो 70-80 साल के हैं, और वो लोग भी हैं जो सेहतमंद हैं, वो लोग भी हैं जो बीमार हैं। अच्छा, मेरी वो बहनें जो यकम शबान से शुरू ना कर पाएँ, जब वो फरागत पा लें, जब वो नमाज़ पढ़ सकती हो, चाहे वो दूसरी शबान हो, 3 शबान हो, 4 शबान हो, वो उसके बाद से शुरू कर दें। और जब से शुरू करेंगी वो अपने 40 दिन उसको मुकम्मल कर लेंगी। अच्छा, नागे के दिनों में ये नक्श मेरी बहनें नहीं लिखेंगी, ये नक्श नहीं लिखेंगी, छोड़ देंगी। जब उस हालत में लिखेंगी, उस कंडीशन में लिखेंगी कि जब वो नमाज़ पढ़ सकती हों या नमाज़ पढ़ती हों, बस ये जहन में रखिएगा। अच्छा, इसके लिए अपना रुख आप अपना वही मगरिब की जानिब रखिएगा, और नक्श लिखने से पहले खुशबू का इस्तेमाल कर लीजिएगा, और वज़ू से तो आप लोग होंगे ही। और पर्चे पे कोशिश करा करें कि अपने पेपर ज़ाया ना करा करें। मैं आपको तरीक़ेकार समझा देता हूँ। मुझे A4 का पेपर का साइज़ दो। क्या साइज़ है पेपर का? पेपर का साइज़ क्या है ये? A4। ये दुनिया भर में पेपर का साइज़ मौजूद है A4 का, ठीक है। अब नक्श का बेहतरीन तरीक़ेकार क्या होता है कि पेपर भी ज़ाया ना हो, नक्श भी लिख लिया जाए, उसकी तासीर भी हो। तो आप सबसे पहले ये करें कि एक ये पेपर आपने ले लिया, आप इसको ऐसे करके फ़ोल्ड कर दें। अभी देखें इसके ऊपर कोई निशान नहीं है, कोई खाने या कोई बॉक्स इसमें नहीं बने हुए। आपने सबसे पहले इस तरीके से पेपर को फ़ोल्ड करा, ये एक लकीर आ गई क्रॉस। फिर आपने इसको यहाँ से लेके अब ये प्लस का निशान आ गया, ओके। प्लस के निशान में फिर आपने इसको एक दफ़ा और फोल्ड कर लेना है। अब ये आपके A4 में कितने नक्श वो बन गया? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप पहली बार लिख रहे हैं या आपको गलती होती है लिखने में, तो आप इसके अंदर अंदर लिखेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप इसी को भी और फोल्ड कर देंगे। आप सिर्फ 8 इस तरीके से बना के ना फिर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। हम तो इसको ऐसे कर देते थे। अब कितने खाने बन गए? 8 और 8 16। अब एक A4 पर आपके 16 नक्शे लिख दिए जाएंगे आसानी के साथ, 16। वरना आप अमूमन जब लिखते हैं आपको नहीं मालूम होता, आप पेपर उठाते हैं उस पर लिखना शुरू कर देते हैं। कभी लाइन यूँ जा रही होती है, कभी लाइन ऊपर की तरफ निकल रही होती है, कभी लाइन नीचे की तरफ गिर रही होती है, कभी अल्फ़ाबेट आगे निकल रहा होता है, तो नक्श सीक्वेंस में नहीं आता। अब ये कि ये बॉक्स बने हुए ना, अब आप कोशिश करेंगे, आप ना चाहते हुए भी, आप चाहते हुए भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि आपने बनाना इसी खाने के अंदर है, आपने इसी को फॉलो करना है। ये जो चौरस है ये बन गया ना, ये खाने बन गया, ये आपके लिए बेहतरीन काम हो गया। A4 फोटो स्टेट का पेपर कहलाता है। ये दुनिया भर में मिल जाएगा आपको, आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा। ये A4 का साइज़, इससे बड़ा साइज़ भी ले सकते हैं, उससे छोटा साइज़ भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें लेने के बाद इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर दें ताकि ये खाने बन जाए नक्शे। अब इसके अंदर नक्श भरेंगे तो नक्श में खूबसूरती भी आएगी, नक्श में पढ़ने में तासीर भी आएगी, और आपको मज़ा भी आएगा लिखने में। ये नहीं होगा कि एक बहुत गलत जा रहा है, कोई आउट हो रहा है, नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस में बॉक्स के साथ ही साथ आता रहेगा। तो इंशाल्लाह ताला ये बड़ा कमाल का तरीक़ेकार है। हमने हमेशा नक्श जब भी लिखे, ख़ासकर मैंने जिन जिन नक्शों की भी ज़कात अदा की अपनी ज़िंदगी में, इसी तरीके से पेपरों को हम फोल्ड करते थे और इसी में लिखते थे। और जब कोई छोटे नक्श होते थे, जैसे मिसाल के तौर पर 15 के नक्श की ज़कात अदा करते थे, तो हम इसको क्या करते थे, और छोटा कर देते थे। अब और छोटा करने से मुराद ये हो गया, हम ये कर देते थे 15 का नक्श की ज़कात अदा करते थे, या हम
34 کے नक्श की ज़कात अदा करते थे तो हम इस तरीके से उसको और फोल्ड कर दिया करते थे। अभी कितने खाने बन गए? 8 और 16 16 16 32। ये ऐसे करके मैंने बहुत नक्श लिखे, क्योंकि 34 नक्श रोज़ाना 34 लिखने पड़ते थे मुझे। तो मैं ये रोज़ाना का एक पेपर ये 34 नक्शे बनाता था और 2 नक्श अलग लिखता था। तो इसलिए मुझे तरतीब पूरी बआसानी याद है। लेकिन अभी आप बड़े भी लिखिएगा, छोटे पे नहीं जाइएगा, तो ये बेहतर तरीका है। इससे ये कि नक्श में आसानी भी हो जाती है और नक्श समझ में भी आ जाता है। एक दफ़ा फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि नक्श फातिल कुलूब कहते हैं इस नक्श को। सबसे पहले हमने ली इलाफ के पूरे इसके हमने पूरे लकीरें खींची हैं। फिर यहाँ पे आ गया ली इलाफ कुरैश, ली इलाफ कुरैश, ली इलाफ कुरैश, ली इलाफ कुरैश। ये नुक्ते लगाना भूल गए हैं, नुक्ते लगा दें, बाकी आप चेक कर लिए। बाकी PDF भी है, तो PDF भी आप इसको लगा दें स्क्रीन पर, ताकि लोग PDF में भी देख लें। और अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है और हमारी बिलखुसूस वेबसाइट www.drabdulwajidshadri.com वेबसाइट पर भी आपको नक्श की PDF मिल जाएगी, ये लेक्चर मिल जाएगा, इसकी तरतीब मिल जाएगी और इसके मकसद फ़ज़ाइल मिल जाएंगे। आप जो कुछ जानना चाहें वेबसाइट पर, आपको वेबसाइट पर ये चीज़ लाइव होगी। आप वेबसाइट पर इसको देख सकते हैं, इसकी इजाज़त ले सकते हैं और इसके तरीक़ेकार जान सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर हमारी पेशेंट पोर्टल भी है और इस्तिखारा का भी है और इल्मुल अदद कैलकुलेटर भी है। अगर आप अपने नाम का इसमें आज़म निकालना चाहते हैं, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, ख़ुद मालूम करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट की कमांड हमारे अपने हाथ में। जो कुछ भी पता करना चाहते हैं, आयत मालूम करना चाहते हैं, अदद मालूम करना चाहते हैं, या किसी नक्श की ज़कात देना चाहते हैं, किसी अमल की आप ज़कात अदा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डॉक्टर साहब की ज़ेरे निगरानी में आपका वो काम किया जाए, आप अमल करें, तो आप वेबसाइट पर उस अमल को चूज़ कर सकते हैं और वो अमल की इजाज़त लेकर जब आपके पास अप्रूवल आ जाए, जब आपको इजाज़त दे दी जाए, फिर आप उस अमल को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, नक्श बेहतरीन है। ठीक है, आपने फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद या अल्लाह या रहमान या रहीम आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा। ये नक्श हमारा नक्श फातिल कुलूब तैयार हो गया। अब 11 नक्श रोज़ाना हमने 40 रोज़ तक लिखना है, यकुम शाबान से लेकर 10 रमज़ान मुबारक तक। हर नक्श पे लिखने के बाद 111 मरतबा या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ के दम करेंगे। और जो लोग 111 मरतबा नहीं पढ़ सकते, वो सिर्फ 11 मरतबा पढ़ के ही काम अपना कर सकते हैं, ज़कात अदा हो जाएगी। 11 नक्श इस तरतीब से लिख के इंशाअल्लाह ताला अपने मकसद में कामयाब हो। पानी पिलाना या अल्लाह या रहमान या रहीम। तो ये वो नक्श कि जिसे नक्श फातिल कुलूब कहते हैं। मेरी तरफ से आपको इसकी इजाज़त है। तो यकुम शाबान का अब आपको नया सबक मिल गया है कि जब आप शाबान में दाखिल होंगे तो आप इस नक्श की ज़कात अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दादा मियाँ नबी रज़ा शाह साहब की भी दिन है। आप लोग भी एक दफ़ा सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास और सूरह फलक सूरह नास पढ़कर हमारे दादा मियाँ हज़रत नबी रज़ा शाह साहब को इसाल करें और उनको अपनी दुआओं में याद रखा करें। यकीनन बुज़ुर्गों को जब हम कुछ पेश करते हैं तो उनकी तवज्जो हम तक पहुँचती है, उनका फैज़ हम तक पहुँचता है। हम उनको याद रखते हैं कि कल को हम एक ऐसे मकाम पर होंगे, एक ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पर हमको भी ज़रूरत होगी, तो फिर वो हमारी रहनुमाई करेंगे। तो अल्लाह तबारक ताला हमें हमेशा हमारे बुज़ुर्गों के रास्ते पर रखे। एक बार फिर मोहब्बत का पैगाम ये कि वेबसाइट आपके लिए लाइव हो चुकी है और वेबसाइट में आपके लिए बहुत से नए फ़ीचर्स मुतारिफ़ कराए हैं कि जिसमें आप अपने आसानी, अपनी सहूलत के साथ जो कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, जो कुछ हमसे जानना चाहते हैं, अपना सफ़र करना चाहते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करना चाहते हैं, अपने सफ़र के दौरान कुछ मालूमात लेना चाहते हैं, अपना ख्वाब बयान करना चाहते हैं, अपने ख्वाब की ताबीर बयान करना चाहते हैं, आप ताबीर सुनना चाहते हैं, ताबीर जानना चाहते हैं, या फिर
اپنے گھریلو مسائل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو نام یاد رکھیں www.drabdulwajidshadri.com drabdulwajidshadri.com یہ آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہے۔ اس پہ کلک کر کے آپ ہم سے اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ جو لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، اپوائنٹمنٹ ان کو آسانی سے مل جائے گا۔ سب کچھ، ساری ڈیٹیلز آپ کو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے۔ جب آپ کو ڈیٹ دی جائے گی، جب آپ کو ٹائم دیا جائے گا، آپ سے فی الفور آپ کی بات ہوگی۔ یقیناً فوری رابطہ، فوری جواب اور فوری آپ کے معاملے کا حل۔ ویب سائٹ آپ کے لیے اور آپ کے آسانی کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ماہ رجب المرجب کی برکتیں سمیٹتے ہوئے اب انشاءاللہ تعالی ہم ماہ شعبان میں داخل ہوں گے، اور پھر ماہ شعبان کی بھی برکتیں سمیٹیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم رمضان المبارک میں داخل ہو کر اپنے اختتام کو پہنچیں گے، اپنے سفر کو۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔